ہم شہادت کو اعزاز سمجھتے ہیں، ہم شہادت کو فخر سمجھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ خوش قسمت انسان تھے، حضرت حسن خوش قسمت انسان تھے کہ جن کے پیدا ہونے سے پہلے آمنہ کے لال نے ان کی پیدائش کی بشارت سنائی تھی کہ جب ام فضل نے خواب دیکھا اور آقا سے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا آپ کے جگر کا ٹکڑا میری گود میں آ گرا، آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ کی اولاد ہوگی اور اس کی تربیت تم کرو گی۔ پھر جب وہ بچہ پیدا ہو گیا ام فضل نے آقا کی گود میں رکھا، آقا نے اس بچے سے پیار کیا، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ام فضل نے پوچھا آپ روئے کیوں؟ فرمایا ابھی جبرائیل امین نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کی امت کے کچھ بدبخت آپ کے اس نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کریں گے، اور وہ مٹی بھی مجھے دکھائی گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا خواب بھی ایسا تھا، اسی لیے حقیقت میں سچے حسینی ہم ہیں، ہم ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسین وہ خوش قسمت کہ ولادت کی خوشخبری رسول اللہ نے دی، پیدا ہوئے منہ میں گٹی رسول اللہ نے دی، کان میں اذان رسول اللہ نے دی، نام رسول اللہ نے رکھا، عقیقہ رسول اللہ نے کیا، انگلی پکڑ کر رسول اللہ نے چلایا، کندھوں پر رسول اللہ نے سوار کیا۔ خطبے کے دوران جب یہ دونوں چل کر گرنے لگے، خطبے سے اتر کر آقا نے گود میں اٹھا کر یہاں بٹھا کر کہا تھا کہ ان کو تکلیف دینے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے محبت کر۔ یہ وہ خوش قسمت انسان تھے جو جنت کے جوانوں کے سردار تھے اور ایسے بہادر تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خارجیوں نے محاصرہ کیا تھا، حضرت علی نے اپنے انہی دو شہزادوں کو دروازے پر کھڑا کر دیا تھا، اپنے چچا حضرت عثمان کی حفاظت کرنا۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے کوئی وہاں آنے کی جرت نہیں کر سکا، بلوائیوں نے عقب سے دیوار پھلانگ کر حملہ کیا تھا۔ ارے اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم رسول اللہ کی قرابت کا لحاظ رکھو، اور خود حضرت ابوبکر عمر اللہ کے رسول کے چچا کو دیکھ کر سواری سے اتر جایا کرتے تھے، حضرت عثمان بھی سواری سے اتر جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کننا نتوسل الیک بنبینا، اللہ جب تک آقا ہمارے درمیان تھے ہم ان کے وسیلے سے بارش کی دعائیں مانگتے تھے، اب آقا پردہ فرما گئے، نتوسل الیکا بعم نبینا، اب نبی کے چچا حضرت عباس کا واسطہ دے کر ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا وظیفہ اپنے بیٹوں کے وظیفے سے زیادہ مقرر کیا تھا۔